اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہدموہم بإذن اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں، آج کا ہمارا عنوان مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا عنوان کہ جس کو بیان کرنا، جس طرح کہ پاک رسول اللہ کی حدیث ہے، لو کان البحار مدادا والاشجار اقلاما والجن والانس کتابا ما لا یحصی فضائلہ، کہ اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درختوں کی کلمے بن جائیں، جن و انس مل کے لکھنے بیٹھ جائیں، پھر بھی یا علی تیرے فضائل لکھنے میں نہیں آئیں گے۔ یعنی ان کی تعداد اتنی ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر مل کے یہ سارا کام کریں تو مولا امیر المومنین کے فضائل اس سے بھی بالا تر ہے کہ جن و انس تمام زمین روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی مولا کے فضائل لکھنے میں نہیں آ سکتے، حصار میں نہیں آ سکتے۔ جس طرح کہ قرآن نے بھی کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا ذکر، ہر شے کا حصار امام مبین میں کیا ہے۔ تو مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، کسی صحابی نے یہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ یہ امام مبین بھی کتاب مبین ہے؟ سرکار نے فرمایا لا، کہ جس کے لیے کتاب قرآن جو کتاب خدا ہے، اس کے لیے قرآن میں ہے نا من رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر خشک و تر چیز کا ذکر کتاب مبین میں کر دیا۔ صحابی نے یہی پوچھا کہ امام مبین بھی قرآن ہے؟ فرمایا لا، یہ امام مبین قرآن نہیں۔ فجاء امیر المؤمنین، بس اچانک امیر المؤمنین مسجد نبوی میں تشریف لائے، اشارہ کر کے فرمایا ھذا هو امام مبین، یہ جو مسجد نبوی میں چل کے آ رہا ہے نا، یہ امام مبین ہے۔ تو اسی طرح امیر المؤمنین کے فضائل جو ہے نا، وہ گننے سے احصار نہیں ہو سکتا مولا کے فضائل کا۔ اس لیے کسی نے خلیل ابن احمد عروضی سے پوچھا تھا، جو علم عروض شاعری کا علم ہے اس کے وہ بانی ہیں، ان سے پوچھا گیا ما تقول فی شان علی ابن ابی طالب، کہ آپ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا ما اقول فی حق امرئ کتمت مناقبہ اولیاؤہ خوفا واعداؤہ حسدا ثم ظہر بین الکتمین ما ملأ الخافقین۔ اس نے کہا میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے فضائل دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپا لیے، دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپا لیے، پھر بھی ان دو کتمانوں کے درمیان جو علی ظاہر ہوا، زمانہ حیران ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب کو کوئی لوگ خدا کہہ رہے ہیں، کوئی بندہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے فضائل میں یعنی کچھ شک کر رہے ہیں، کچھ مان رہے ہیں، کچھ بڑھا رہے ہیں۔ یعنی زمانہ حیران ہے کہ اتنا صاحب فضل ہے۔ جس طرح کہ کسی فارس شاعر کا قول تھا کہ فضل تورا آب بحر کافی نیست، کہ ترکنم سر انگشت و صفے میں شمارم، کہ تیرے فضائل کو سمندروں کا پانی کافی نہیں ہے کہ میں ان کو سر انگشت کے ساتھ تر کروں اور صفے گنتا جاؤں، زمانے کے سمندر خشک ہو جائیں گے ہاتھوں کی طرف سے، لیکن یا علی جو تیرے فضائل کی کتاب ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اسی خلیل ابن احمد عروضی سے پھر پوچھا گیا کہ مد دلیل ان علی امام الکل فی الکل، کہ آپ کیا دلیل دیتی ہیں کہ علی امام کل فی الکل ہے؟ بڑے خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل، فرمایا کہ کل کی کل احتیاج علی سے ہے اور علی کل سے بے نیاز ہے۔ آپ دیکھ لیں زمانے میں فصاحت کو ضرورت پڑی، اس وقت تک فصاحت زمانے میں آشنا نہیں ہوئی جب تک علی ابن ابی طالب فصیح بن کے زمانے میں نہیں آئے۔ شجاعت کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، بلاغت کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، سخاوت کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ۔ یعنی زمانے میں جس کو بھی، اگر میرے آقا کو مباہلے میں بیٹوں کی ضرورت پڑی ابناءنا و ابناءکم، تو علی مولا کے دروازے پہ۔ اس لیے اکثر فرمایا کرتے تھے حسنین آپ ہیں رسول کے بیٹے مباہلہ سے۔ یعنی کائنات عالم میں کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے میرے مولا امیر کائنات کو، کہ زمانے کو کل احتیاج ہے۔ اس وقت تک انسان کی پہچان نہیں بن سکتی جب تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے۔ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، یا علی تیرے ساتھ سوائے حلالی کی کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے حرامی کے کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ اور حدیث میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اجمعین سے یہ روایت ملتی ہے کہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں، کنا نعرف المنافقین بذکر علی،
ہم اپنے زمانے میں منافقوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے پہچان لیا کرتے تھے، یعنی یہ پہچان رسول کے زمانے سے تھی کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو نفرت کرے گا وہ کافر بھی ہے، وہ منافق کی بھی حدیث روایت میں ملتا ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب مولا کی وہ شخصیت ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی رضوان اللہ علیہ بہت بڑے عالم ربانی گزرے ہیں مذہب تشیع کے، ان سے پوچھا گیا، انہیں کہا تھا لو ان احدا، قیامت والے دن کوئی بھی، احدا لو ان رجل آتا بالصالحات غدا یود کل نبی مرسل وولی وسام ما سام صبام بلا ملل وقام ما قام قوام بلا کسل وحاش فی الدار آلاف معلفا معصوم بلا ذنب ولا ملل ولیس فی الحشر یوم البعث ینفعہ الا بحب امیر المؤمنین علی۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کے برابر عبادت کر کے آئے، ہر نبی کی محبت رکھتا ہو، یود کل نبی مرسل و ولی، ہر ولی کی ہر مرسل کی محبت دل میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آئے، لو ان آتا رجلا بالصالحات غدا، یعنی صالحات کے ساتھ قیامت والے دن اعمال صالح کے ساتھ آئے، اور کتنے اعمال کیے ہوں اس نے، وہ عاش فی الدار آلاف مؤلفہ، 1000 نہیں ہزاروں سال زمانے میں رکے جیے، آشا زندگی کرے، کس حال میں کہ ہر روز روزے سے رہے اور ہر رات قیام اللیل کرے، یعنی قائم باللیل ہو، صائم بالنہار ہو، اور ہزاروں سال اس کی زندگی اور اس حالت میں ہو کہ ہر دن روزے سے ہر رات اللہ کی عبادت میں گزارے۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْحَشْرِ يَوْمُ الْبَعْثِ يَنْفَعُهُ، قیامت والے دن اس کے لیے وہ نفع نہیں رکھتی عبادت، ہاں الا بحب امیر المؤمنین علی، ہاں اگر اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے تو اس کی یہ ساری عبادت قبول ہے، اگر علی کی محبت نہیں ہے تو اس کی وہ ساری کی ساری عبادت فضول ہے، یعنی عبادت کی قبولیت کو بھی محبت علی قرار دیا۔ سامعین آپ جانتے ہیں کون ہے وہ علی؟ بزم تقدس کا ادیب علی، منبر سلونی کا خطیب علی، عالم ملکوت کا حاکم، بے کسوں کا شہنشاہ، حوران جنت کی آرزو، بہشت رضوان کی تمنا، کاتب تقدیر، عابد شب، آب الائمہ، بحر کردگار جلالت کے غواص ازل علیین اور عالم علیین کے مہتاب علی ابن ابی طالب سرکار۔ وہ ہستی ہے کہ زمانہ حیران ہے کہ جو بچپن میں آیا تو نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنایا، اللہ کے گھر میں آیا اور نبی نے پہلی خوراک اپنی زبان اطہر سے عطا کی، اور اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ، مجھے جو تعلیم دی ہے وہ رسول اللہ نے دی ہے، یفتح من کل باب الف الف باب، ایک ایک باب سے پھر ہزار ہزار دروازے کھلتے ہیں، جنہیں رسول نے تعلیم دی ہو، جنہیں رسول نے خوراک دی ہو۔ اس لیے تو فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین، میں وہ خوش نصیب ہوں اے زمانے والوں، اتنا میں بچپن میں زمین پہ نہیں چلا جتنا محمد کے سینے پہ چلا ہوں، مجھے رسالت نے اپنے سینے پہ، اور دیکھیے جس سینے پہ قرآن نازل ہوتا رہا، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے بچپن میں اسی سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، اور یہ نصیب تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کہ جس کی پرورش اللہ کے رسول نے کی ہو، جس کی تربیت اللہ کے رسول نے کی ہو، اس کے فضائل کیا بیان کرے زمانہ، اور یقیناً اس کے فضائل احشار میں آنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح ملا جامی نے کیا خوبصورت حدیث رسول کا ترجمہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آنکش کے ندارت کے علی داغ غلامی، گبرست و یہودست و پلیتست و حرامی، وہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے نا، وہ یہودی ہے، وہ پلیت ہے، وہ حرامی ہے، اور یہ فیصلہ تو رسول اللہ نے کر دیا تھا۔ اس لیے سامعین محترم، ہر بندے کو محمد اور آل محمد سے تو ویسے محبت ہونی چاہیے کہ جس طرح رسول نے اجر رسالت میں یہ بات مانگی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ زمانے والوں تم رسول کو کوئی اجر دے نہیں سکتے، ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو پھر یہی ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ محبت اہل بیت سے ہے، اور اہل بیت کا گھرانہ تو رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے، امیر کائنات چونکہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جس طرح رسول اللہ نے دعا مانگی تھی خیبر میں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار مجھے تیری نصرت نہیں چاہیے بلکہ مجھے نصیر چاہیے، ناصر بھی نہیں، نصیر جو ہمیشہ مددگار ہے اس کو چاہیے، تو رسول نے مدد مانگی تھی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو امیر المومنین نصیر بن کے
اور رسول اللہ کی مددگار بھی ثابت ہوئے، رسول اللہ کے لیے مدد لے کر آئے اور خیبر کو فتح کیا، یہ زمانے نے دیکھا ہے۔ لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے بارے میں اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو پورا قرآن دیکھیں تو میں کون کون سی آیتیں آپ کو سناؤں کہ وقت اتنا تنگ ہے کہ شروع کریں تو بسم اللہ کا نقطہ دیکھ لیجئے کہ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا پورا قرآن کا حصار سورہ یاسین میں ہے۔ سورہ یاسین کے جو خواص ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہیں، سورہ فاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے پورا اثر، اور بسم اللہ کا جو با ہے اس کا جو اثر ہے وہ نقطہ میں ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب سردار فرما رہے ہیں انا نقطۃ التی ہی تحت البا، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی تھی علامہ معبدی نے، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں زمانے والوں جو بندہ کہے نا میں رات میں رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی ہے، اگر وہ علی کو نہیں دیکھا اس نے تو وہ جھوٹا ہے، اس نے رسول کو دیکھا نہیں۔ پوچھا گیا اس کی وجہ، نے کہا رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو بندہ شہر میں داخل ہو اگر وہ دروازے سے نہ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ شہر میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر اس نے رسول کی زیارت کی ہے علی کے بغیر تو وہ جھوٹا ہے۔ ہاں اگر کہے کہ میں نے پہلے علی کی زیارت کی ہے پھر رسول کی زیارت کی ہے فہو صادق، پھر وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، اس نے واقعاً رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ ہمارے امام تھے جن کی شہادت کے